ناظرین، سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم سے عارف کسانہ کا سلام قبول کیجیے۔ حال ہی میں چند ویڈیو بہت وائرل ہیں جن میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ سویڈن میں سوشل سروسز والے مسلمانوں کے بچوں کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں اور ان کو جا کے جو ہے وہ زبردستی ماں باپ سے چھین رہے ہیں، اور بعض ویڈیوز میں یہ بھی دکھایا گیا کہ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد انہوں نے بچے چھین لیے ہیں، ماں باپ رو رہے ہیں، اور ان میں یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مسلمان فیملیز کو ٹارگٹ کر کے بچے چھین کے عیسائی فیملیوں کو دیے جا رہے ہیں، اور اس چیز کو بہت زیادہ جو ہے وہ پھیلایا گیا ہے، خصوصاً عرب میڈیا سے، اور جو عرب ممالک سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگ جو یوٹیوبرز ہیں انہوں نے اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں۔ اس حوالے سے بہت سے لوگوں نے رابطہ کیا ہے، سوالات پوچھے ہیں کہ کیا واقعہ ہی سویڈن میں حکومت جو ہے وہ یہ ایک منصوبے کے تحت مسلمان فیملیز کے بچوں کو چھین رہی ہے۔ اس حوالے سے مظاہرے بھی ہوئے ہیں اسٹاک ہوم میں بھی، مالموں میں بھی، باقی شہروں میں بھی، جس میں یہی مطالبہ کیا گیا کہ ہمارے بچے ہم سے نہ چھینے جائیں۔ تو یہ ایک بڑی لوگوں کے لیے پریشان کن صورتحال تھی اور ہے، اور اس حوالے سے لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ اس حوالے سے جو اصل صورتحال ہے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ تو اس بچوں کے جو سوشل سروس والے جو بچے والدین سے لیتے ہیں، اس حوالے سے میں نے 2-3 ویڈیوز اپنے اس چینل میں چند ماہ پہلے جو ہے وہ اپلوڈ کی تھیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا پس منظر کیا ہے۔ تو سب سے پہلا بات یہ ہے کہ جو لوگ اس حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ مسلمانوں کے بچے چھین رہی ہے اور والدین جو ہیں وہ بہت پریشان ہیں، تو بنیادی بات یہ ہے کہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اس ملک کے قوانین کو دیکھنا ہے۔ سویڈن نے 1999 میں اقوام متحدہ نے بچوں کے حوالے سے جو قانون بنایا تھا اس کو بعد میں اگلے سال اس میں کچھ ترمیم کر کے اس کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے، اور اس کے تحت یہ قانون ملک کے تمام شہریوں کے لیے وہ نافذ العمل ہے۔ اس میں کسی ایک خاص کمیونٹی کو یا مسلمانوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا۔ اور اگر ہم 2020 سال کا دیکھیں سٹیٹسٹکس، تو 24,000 شکایتیں سوشل سروسز کو پورے ملک سے بچوں کے ساتھ مار پیٹ، بدسلوکی یا زیادتی کے واقعات کی ملی، لیکن تمام کے تمام واقعات میں یہ نہیں کہ صرف مسلمان ہیں، اس میں یہاں کے زیادہ تر تو لوگ یہاں کے رہنے والے ہیں، اور ہر شکایت پہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ بچہ چھین لیتے ہیں۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس ملک کے قوانین کو سمجھنا ضروری ہے۔ سویڈن میں بچوں کے ساتھ مار پیٹ کرنا، ان کو تشدد کا نشانہ بنانا، ان کی پرورش درست نہ کرنا، یا ان کو جو کپڑے کھانے پینے کی چیزیں والدین کی طرف سے مہیا نہ کرنا، یہ جو ہے وہ ایک جرم تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ سویڈن کی حکومت جو ہے والدین کو ایک چائلڈ الاؤنس دیتی ہے، اچھی خاصی رقم جو ہے وہ بچوں کی پرورش کے لیے دیتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ والدین کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ مار پیٹ کریں۔ بہت سے ایشین ملکوں میں یہ ایک عام روٹین ہے، وہاں پہ اس چیز کو معیوب نہیں سمجھا جاتا، لیکن سویڈن میں یہ سمجھا جاتا ہے، اور والدین یہاں سے سمجھا کہ ہمارے بچے ہم ان کو جیسے مرضی ٹریٹ کریں۔ یہی سب سے بڑی بنیادی غلطی یہی ہے کہ جب آپ اس ملک میں آئے ہیں، اس ملک کی آپ جو سہولتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو ساتھ اس ملک کے قوانین کو بھی سمجھیے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ قوانین ناانصافی پہ مبنی ہیں، یہ غلط ہیں، تو پھر ظاہر ہے اس کو اس ملک میں نہیں رہنا چاہیے، اور اگر آپ اس ملک میں رہ رہے ہیں تو اس ملک کے قوانین کو آپ کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ سویڈن کو مذہبی ملک نہیں ہے۔ یہ بالکل غلط تاثر ہے کہ وہ بچوں کو چھین کے جو ہے وہ عیسائی والدین کے پاس دیتے ہیں تاکہ بچے بڑے ہو کے عیسائی بنیں۔ مذہب کی یہاں پہ کوئی اہمیت ہے ہی نہیں، یہ نام کے عیسائی ہو سکتے ہیں لیکن مذہب پہ نہ ان کے کوئی جذبات ہیں، نہ یہ اپنے مذہب کے لیے بھی ایون کام کرتے ہیں۔ اس حوالے سے میں ایک الگ ویڈیو ضرور بناؤں گا کہ سویڈن میں مذہب کی کیا پوزیشن ہے، یا مسلمان جو ہے وہ سویڈن میں کس طرح سے رہ رہے ہیں، یا مسلمانوں کو کس طرح کے چیلنجز درپیش ہیں، یا حکومت جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے، اس میں امتیازی قوانین کون سے ہیں اور مسلمانوں کو فائدے کیا دیتی ہے۔ اس حوالے سے ایک الگ سے جو ہے وہ ویڈیو میں پیش کروں گا، لیکن یہاں میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب کسی فیملی کی شکایت آتی ہے سوشل سروسز کے پاس، تو ضروری نہیں وہ فوری طور پہ بچہ چھین لیں۔ اس میں 2-3
جو ہے وہ ہو سکتے ہیں پہلو. ایک ہوتا ہے کہ جب ان کے پاس شکایت آتی ہے تو وہ اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اور بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ یہ شکایت جو ہے وہ اس میں کوئی وزن نہیں ہے, یہ کوئی اتنی سنجیدہ نوعیت کی نہیں ہے, تو وہ اس والدین کے ساتھ ملاقات کے بعد ہی اس مسئلے کو بالکل ختم کر دیتے ہیں. زیادہ کیسز میں یہ ہوتا ہے. دوسرے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں تھوڑا سا مسئلہ ہے لیکن والدین کی اصلاح کی گنجائش ہے اور والدین بھی ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں, تو اس صورت میں وہ ان کو تھوڑا سا جو ٹیسٹ پیریڈ میں ڈال دیتے ہیں, ان کی نگرانی کرتے ہیں, یا بعض اوقات اسکول میں یا گھر میں کسی بندے کو بھی بھیج سکتے ہیں. اگر اس ٹیسٹ پیریڈ میں کوئی مزید شکایت نہ آئے تو پھر بھی وہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے. تیسری صورت سنگین ہوتی ہے کہ جب وہ سمجھتے ہیں کہ والدین جو ہے وہ سمجھانے بجھانے کے باوجود بچوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے, یا جو ہے وہ والدین کا رویہ اس قسم کا ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ نہیں رہ سکیں گے, تو اس صورت میں وہ بچوں کو لیتے ہیں. اور میں نے یہاں پہ اس تمام طرح کے کیسز دیکھے ہیں. کئی والدین سوشل سروس کے پاس گئے ہیں, ان کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے, انہوں نے ان کو جانے دی ہے, اور جن کے بچے بھی انہوں نے لیے ہیں تو اس صورت میں بھی وہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر مسلمان فیملی کے بچے ہیں تو کسی مسلمان فیملی کو ہی دیے جائیں. اور اکثر صورتوں میں وہ والدین جو ہیں اگر وہ کوئی کسی فیملی کی نشاندہی کریں تو وہ ان کے پاس بھی بھیج سکتے ہیں. یہ غلط ہے کہ وہ ان کو کرسچن ان کے ساتھ بھیج کے زبردستی عیسائی بناتے ہیں. اگر سوشل سروس والے کو بچہ لیتے ہیں ان پہ حکومت کے بہت زیادہ اخراجات ہوتے ہیں, اور حکومت کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ بچے نہ لیے جائیں, کیونکہ جو فیملی ان کو پال رہی ہے ان کو اچھی خاصی ان کو رقم دینا پڑتی ہے, سوشل سروس والوں کو چیک کرنا پڑتا ہے, تو یہ حکومت کو شوق نہیں ہے. یہ انتہائی آخری صورت میں ہوتا ہے, اور یہ صرف سویڈن میں نہیں ہے, یہ انگلینڈ میں, ناروے میں, دوسرے بہت سے ملکوں میں ہے, بلکہ ناروے میں تو شاید سویڈن سے بھی زیادہ جو ہے وہ سنگین اور سخت قسم کے قوانین ہیں, اور وہاں پہ یہ زیادہ معاملات ہیں. تو بنیادی طور پہ یہ والدین جو ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو ویڈیوز وغیرہ بنائی بھی گئی ہیں, بہت سی ویڈیو ایڈٹ کر کے بنائی گئی ہیں, اور بہت سی ویڈیو عرب میڈیا نے اس کو پھیلایا ہے. اس حوالے سے حکومت نے اپنی پوری وضاحت بھی کی ہے, اور ایک ہفتہ پہلے جو سویڈن میں مسلم امام کونسل ہے, حکومت نے سے رابطہ کیا, اور یہ جو مسلمان یہاں پہ امام حضرات ہیں انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ یہ مسلمانوں کے خلاف کوئی اس قسم کی موو نہیں, اور انہوں نے جمعے کے خطبات میں لوگوں کو اس چیز کی وضاحت کی کہ یہ پروپیگنڈا غلط ہے کہ سویڈن سے مسلمانوں کے جو بچے جو ہیں وہ حکومت اٹھا کے لے کے جا رہی ہے. اس لیے اس تاثر کی نفی ہونی چاہیے, اور یہ اصل صورتحال کی وضاحت کے لیے میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کروں. اس حوالے سے چند ایک ویڈیوز جو ہیں وہ اس چینل پہ موجود ہیں, آپ انہیں بھی دیکھ سکتے ہیں, جس سے آپ کو یہ اندازہ ہو سکے گا کہ سویڈن میں جو ہے وہ بچوں کے قوانین ہیں کیا, والدین کی ذمہ داری کیا ہے, اور کہاں پہ اگر مسئلہ ہو تو وہ اس میں جو ہے وہ مداخلت کرتے ہیں. بہت سے سوشل سروسز میں پاکستانی نژاد لوگ بھی کام کرتے ہیں, تو یہ نہیں کہ وہ صرف سویڈش لوگ ہیں, اور ان کا بھی یہی کہنا ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ حکومت کی طرف سے کوئی ایسی ہدایت نہیں کہ مسلمان بچوں کو ٹارگٹ کیا جائے, بلکہ زیادہ جو کیسز آتے ہیں وہ سویڈش لوگوں کے ہوتے ہیں, ان کے بچوں کے ہوتے ہیں, ان کے مسائل اور ہیں جن کی وجہ سے سوشل سروسز والے جو ہے وہ اس میں مداخلت کرتے ہیں. تو اس لیے برائے مہربانی اس قسم کے جو ہے وہ کسی بھی پروپیگنڈے پہ آپ کو کان نہیں دھرنا چاہیے, اور اصل صورتحال یہی ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی قانون جو ہے وہ کسی بھی کمیونٹی کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر کے نہیں بنایا جاتا, اور نہ ہی یہاں پہ کوئی کسی قسم کا امتیازی سلوک جو ہے وہ ہوتا ہے. وہ قانون سب کے لیے ایک جیسا ہے. اس کے لیے اگر سویڈش والدین اپنے بچوں کے ساتھ بدسلوکی کریں تو ان کے لیے بھی کوئی رعایت نہیں ہے, اور اگر کوئی غیر ملکی پس منظر والا کرے گا تو اس کے لیے بھی وہی قانون ہے. تو یہ اس میں مسلمان عیسائی کی یا سویڈ اور نان سویڈ کی کوئی جو ہے وہ تخصیص نہیں ہے. مجھے امید ہے کہ اس وضاحت سے بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں جو سوالات تھے, غلط فہمیاں تھیں, وہ دور ہو سکیں گی. اپنا خیال رکھیے اور مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.